اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں بھی عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رنگ جھلکتا ہے والدین سے محبت میں۔ ہے نا عجیب بات؟ محبت تو اپنے والدین کی ہے بھائی، ان سے خون کا رشتہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی گلائی ہے۔ اس محبت سے رب کی محبت کیسے ملتی ہے؟ والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیسے ہے؟ والدین کی اطاعت کا، والدین کی خدمت کا، والدین سے محبت کا جہانوں کے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے انسان کو والدین کی شفقت یاد رکھنی چاہیے، اور جتنا انہوں نے تربیت کے لیے محنت کی ہے اس محنت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ان سے اچھا سلوک کر سکیں۔ میں ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اپنی اپنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، میں جب بھی گھر آتا جانوروں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا۔ ایک رات میں آیا، بچے بھوکے تھے، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے ہیں، میں پیالہ تھامے ساری رات کھڑا رہا، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ یا اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی ہے تو اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافی حد تک سرکا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے۔ رب العزت نے اسی لیے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر آپ کی موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا پہلو پست رکھنا اور دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا، اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا، اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو ملایا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکر بھی بیان کیا ہے۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا بھی
اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ والدین کا شکریہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جس نے 5 نمازیں ادا کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی اس نے والدین کا شکریہ ادا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بعد ساری مخلوق میں سے والدین کا حق بڑا ہے، اور ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں ڈانٹا نہ جائے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ میں سے بڑا گناہ اپنے والدین کو گالی دینا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، کوئی کیسے اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے جواب دیا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا۔ قال ثم ایو، انہوں نے کہا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ایو، فرمایا پھر کون؟ قال، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ کون والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے پاس مال بھی ہے اولاد بھی، میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال ختم کر دے، تو آپ نے فرمایا، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ موت کے بعد بھی نیکی ہو سکتی ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کے لیے مغفرت مانگی جائے، ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے، ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کی جائے، اس رشتہ داری کو بھی جوڑا جائے جس کا تعلق ان کی وجہ سے ہے۔ اور ان کے ساتھ نیکی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نرم گفتگو کی جائے، احترام والی، ہر عیب سے صاف اور پاک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سوال ہوا، اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ والدین حیات ہوں، موقع غنیمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وفات کی وجہ سے نیکی کا موقع ہی کھو دیں۔ والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا چاہیے جیسے غلام آقا کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، کیونکہ والدین اس وقت نیکی کرتے رہے جب بچہ محتاج ہوتا ہے اور بچے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے رہے، اسے کھانا کھلاتے رہے، خود بھوکے رہے، اسے کپڑے پہناتے رہے، خود اپنے آپ کو اپنے بچے سے ہمیشہ پیچھے کرتے رہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی محبت کے لیے والدین کی خدمت کرنے، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین جہان سے چلے گئے انہیں توفیق دینا کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔